عدالت کی جانب سے ایک اہم فیصلہ آج سنایا گیا. 2022 میں جو ایسڈ اٹیک کا معاملہ پیش آیا تھا اس میں جو مین ایکیوزڈ ہے اسے لائف امپریزنمنٹ دی گئی ہے اور ساتھ میں 40 لاکھ روپے تک کا فائن اس پر لگایا گیا ہے. اس حوالے سے کچھ دن قبل اگر آپ کو یاد ہوگا ایک دن قبل جو ایکیوز 2 تھا اس کو تو رہا کیا گیا تھا. آپ جانتے ہیں وہ ایسا شخص تھا جس نے ایسڈ بیچا تھا, لیکن جو ان کا کیس لڑ رہے تھے انہوں نے کچھ دلائل پیش کی تھی, اس کی بنیاد پر پھر اس نے جو سزا ہے اپنی وہ مکمل کی تھی اور اس کو چھوڑا گیا تھا. لیکن جو مین ایکیوز تھا اس حوالے سے ابھی کوئی عدالت نے جو کوانٹم آف پنشمنٹ ہے وہ آج سنانی تھی. تو کوانٹم آف پنشمنٹ میں جو مین ایکیوز ہے اس سے لائف امپریزنمنٹ دی گئی اور ساتھ میں 40 لاکھ روپے تک کا فائن. اس وقت ہم یہیں پر موجود ہیں, کورٹ میں ہی موجود ہیں, اور یہاں پر براہ راست ہم بات کریں گے چیف پروسیکیوٹنگ آفیسر اعجاز حسین صاحب سے, جو ان ٹرائلز جتنی بھی ٹرائلز ہوئی اس میں باقاعدہ یہ ساتھ تھے, 2 سالوں تک لگاتار یہ کیس لڑ رہے تھے اور ساتھ میں جو وکٹم کی فیملی ہے اور وکٹم ہے انہیں انصاف دینے میں بالآخر کامیاب ہوئے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ اعجاز صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. کئی سارے دوست آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں, جاننا چاہتے ہیں اس مخصوص کیس کے حوالے سے. حالانکہ میں نے بیک گراؤنڈ تو دے دیا اس کیس کے بارے میں اپڈیٹ, بٹ ہم پھر بھی آپ کی زبانی چونکہ آپ ٹرائلز کا حصہ تھے, ہم چاہیں گے کہ آپ کی زبانی ہم سنیں اس کیس میں کیا ہوا. یہ 2 سال پہلے ایسڈ اٹیک ہوا تھا حول سائڈ میں ایک لڑکی پہ. اسکوٹی پہ 2 لڑکے آئے تھے, ان کو اس لڑکی کو روک کے پھر سامنے سے اس پر ایسڈ پھینکا تھا. تو امیڈیٹلی پولیس کو انفارمیشن ملی, پولیس سوئنگ انٹو ایکشن. امیڈیٹلی انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کیا اور ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے ریکارڈ ٹائم میں یہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ کی. وہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور اس میں ایس ایس پی صاحب جو اس ٹائم پہ تھے بلوال صاحب, انہوں نے اس کا پرسنلی کیئر کیا اور ایک سیٹ بنایا کہ جس کے تحت جنہوں نے یہ انویسٹیگیشن پراپرلی کی اور امیڈیٹلی انہوں نے چالان پیش کر کے کورٹ میں پیش کیا. پھر جب چالان پیش ہوا تو ہم نے بھی اس میں جلدی یہ گواہ بلائے, کورٹ نے پراپرلی ہمارا بڑا اچھا یہ ساتھ دیا. انہوں نے بھی ود ان ویک ہی رکھا تھا, یہ بھی جتنے بھی ڈیٹس تھے آفٹر ایوری ویک انہوں نے بھی رکھا. اس لیے یہ ریکارڈ ٹائم میں یہ کمپلیٹ ٹرائل ہوئی. اس میں آلموسٹ مور دین 60 وٹنسز تھے جو ہم نے ریکارڈ کرائے اور ہم نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ جلدی وٹنسز آئے. اور وٹنسز نہ آنے کی وجہ سے ہی ڈیلے ہوتا ہے ٹرائل میں, مگر اس میں آلموسٹ ہر پیشی پہ ایک گواہ ہم نے ریکارڈ کرایا. اس وجہ سے یہ کمپلیٹ ہوا ود ان 2 ایئرس ہی. یہ چونکہ 1.5 سال میں ہی ختم ہو گیا. اس کے بعد ڈیفینس وٹنس ان کو بھی موقع دیا کیونکہ ایکیوزر کا بھی حق بنتا ہے, اس کو بھی موقع دیا گیا اور پھر انہوں نے بھی اپنے 5-6 ڈیفینس وٹنسز لائے, ان کا بھی ریکارڈ اسٹیٹمنٹ کیا. اس کے بعد آرگومنٹس, فائنل آرگومنٹس. تو اس میں پھر لاسٹ میں آج آپ کو پتہ ہی ہے پرسوں پہلے کنوکٹ کیا ایکیوزر کو, پھر آج کانٹم پہ تھا. کل کانٹم پہ تھا آرگومنٹس اور آج کانٹم کیا انہوں نے جیسا نے اناؤنس. اور انہوں نے اس میں ایک تو لائف امپریزنمنٹ ایکیوزر نمبر 1 کو اور 40 لاکھ یہ اس کو فائن کیا. اور یہ بھی ساتھ ہے کہ یہ کمپنسیشن ایز کمپنسیشن ملے گا کیونکہ وکٹم کی آلموسٹ 23 سرجریاں ہو چکی ہیں اور ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہے. ایک آنکھ تو بالکل بند ہے, دوسری میں ذرا سا نظر آتا ہے, چہرہ بھی خراب ہو چکا ہے, تو ابھی بھی اور خرچہ ہونے چاہیے. اور کل ہی مجھے پتا چلا کہ اس کی ماں نے اپنی جو اس کے گھر ملا تھا, کوئی پراپرٹی ملی تھی گھر کے, وہ بیچ کے یہ علاج کرایا. یہ بڑا دکھ پہنچاتا ہے آدمی کو کہ کیا ہو سکتا ہے. تو اب چونکہ یہ جو یہ آج آئی ہے ججمنٹ, یہ ان کی بھی وکٹری ہے وکٹم کی, اس کے گھر کی, اور خاص کر ساری سوسائٹی کی, کیونکہ یہ ایک میسج جانی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے جو اس قسم کے کام کرتے ہیں, جو اس قسم کے مطلب ایکٹس ایون سوچتے ہیں, تو ان کے لیے یہ بڑا ایک میسج سبق ہے بالکل. اور اس میں 2 ہی کیسز جو ایک اس سری نگر میں ہوئے تھے, دونوں میں لائف امپریزنمنٹ ہوا ہے اور پنشمنٹ بھی, اور اسی سے ایک میسج مل گئی ہوگی اس جو یہ سوچ اس قسم کی سوچ رکھنے والے لوگوں کے لیے.
वो मैसेज पहुंची है और आपके लिए भी ये जरूरी है कि आपकी वसादत से ये पहुंच जाए मैसेज कि इस किस्म के लोगों को यहाँ पर कोई छूट नहीं है और उस किस्म के लोग बचते नहीं हैं। बिल्कुल, तो ये एक जरूरी मैसेज थी। इसके अलावा चूंकि आपने जिस तरह से खुद वजह फरमाया कि पिछले साल भी जो पेंडिंग केस था एसिड अटैक का ही करीब 8-9 साल के बाद उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के हवाले से जब हम बात करते हैं जो एक्यूज है उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई। यहां हम आज देखते हैं साल 2024 का पहला इस तरह का केस एसिड अटैक मामला जो 2022 में पेश आया था, यहां पर भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के तौर पर एक्यूज को मिली। इसके अलावा हम आपसे ये जानना चाहते हैं, चूंकि इसमें एक्यूज नंबर 2 भी था जिसको परसों रिहा किया गया क्योंकि उसने अपना जो दौरानिया वो मुकम्मल किया था। एक्यूज नंबर 3 जो है जो कि जुवेनाइल है, उसके हवाले से बहुत कम बात होती है, कहाँ है वो और उसके साथ क्या मामला हो सकता है? एक्चुअली जुवेनाइल्स का मेन ट्रायल में नहीं कर सकते उनके साथ ट्रायल, उनका अलग है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, वहां ट्रायल चलती है। उसमें वो मतलब कि वो माइनर है मेजर है उसके रिलेटेड इंक्वायरीज कुछ देर के लिए चलती हैं कि वो उसमें टाइम लगे, मगर ये जो ये विशेष उनके लिए भी उसके भी जो भी इंक्वायरी होगी जो भी है वो चलनी चाहिए थी, शुरू हो जानी चाहिए थी, वो अभी तक शुरू नहीं हुई है, वो ठीक नहीं है क्योंकि इवन इफ वो जुवेनाइल है मगर उसने इसका साथ दिया है, ये बराबर उस सिक्योरिटी पे था साथ, उसके साथ था जब तक उन्होंने उसको फेंका, वो भी साथ था, तो उसका भी इसमें हैंड है। और उस किस्म के लोग जो भी माइनर हैं जुवेनाइल हैं उनके लिए भी ये मैसेज आनी चाहिए कि ये सही अगर हम साथ ही देते हैं किसी का वो भी नहीं होना चाहिए कि इस किस्म के लोगों के साथ रहना, इस किस्म के सोसाइटी जितने भी लोग हैं इसमें उसका पार्टनर बनना ये कितना जुर्म है, ये कितना गलत है। मगर वो चूंकि अभी उसमें टाइम थोड़ा सा लग सकता है, वो अभी शुरू नहीं, वो ये सही बात, वो ठीक बात नहीं है, उसका होना चाहिए। बिल्कुल, बदकिस्मती की बात यह है चूंकि ये जो मेन ट्रायल्स हमने देखी इसमें जो एक्यूज 2 थे उसमें अवार्ड भी दी, इनको पनिशमेंट की गई अवार्ड, लेकिन एक जो जुवेनाइल है जो मेरे ख्याल से तब 16-17 साल का होता, अब तक तो उसका मुकम्मल हुआ होना चाहिए था, एटलीस्ट इनिशियल स्टार्ट ही हुआ था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। खैर, हम आपसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे, आपने विटनेसेस का इन बिटवीन जिक्र किया, कितने विटनेसेस इसमें हमने देखे इस पूरे ट्रायल में? मोर देन 60 विटनेसेस हमने रिकॉर्ड किए हैं। खासकर उसमें ये विक्टिम का स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट था, वो जरूरी लेना था, और जो जिस मैडम जज ने उसका स्टेटमेंट लिया उसका लेना जरूरी था, और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का उसका स्टेटमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट था, और भी जो मौके पे थे उनका स्टेटमेंट था, एफएसएल वालों का, डॉक्टर्स का जिन्होंने वो ट्रीटमेंट किया उनका स्टेटमेंट लेना जरूरी था, इन सब का लेना जरूरी था। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगा, मगर इतना नहीं जितना आम ट्रायल में लगता, और ये रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट हुआ। इसमें जैसा आपने कोई लीनियंसी नहीं दी कि 15 दिन बाद जैसे अंडर ट्रायल्स में होता है, इसमें पूरा 7 दिन के बाद ही हम गवाह लाते थे, और कोई लीनियंसी न प्रोसिक्यूशन को और न डिफेंस को उन्होंने दी, उन्होंने भी रिकॉर्ड टाइम में ये ट्रायल कंप्लीट करवा के इसका जजमेंट आज दे दिया। जो एक्यूज्ड है, जो मेन एक्यूज्ड है, उसकी उम्र क्या होगी जिसको अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई? इसमें उसकी उम्र मोर देन 25 ईयर्स इस वक्त। अच्छा, ठीक। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या हम समझ सकते हैं? जो पहले हम जहन में खाका था कि 14 साल है, नहीं 14 साल नहीं, अब उसका जो क्लियरनेस आई है डिफरेंट कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स कि उसको पूरी लाइफ ये जेल में ही रहना है, जेल में काटना है पूरी लाइफ, लेकिन उसकी लाइफ है। ओके। जब थोड़ा सा हम नाज़रीन को भी ये इलॉबरेट करना चाहेंगे इस केस के हवाले से, जब ये लड़की 1 फरवरी 2022 को अपने घर से निकलती है काम के सिलसिले में, फिर वापस लौटती है घर की ओर, तो रास्ते में मोटर बाइक पर 2 लड़के सवार होते हैं, और जैसा कि प्लान किया गया था, एक जाएगा एसिड लाया और उसको फेंकना था, वो जो कि जुवेनाइल था, जो कि छोटा बच्चा था जिसने ये एसिड फेंकना था, लेकिन वो नहीं फेंक सका। फिर जो मेन एक्यूज है इसमें, इस पर्टिकुलर केस में, उसी ने ये एसिड फेंका था। हमें जरा इस हवाले से, जो कि कई सारे लोग इस वक्त देख रहे हैं, और आपने इससे कबल भी मैसेज हमारे जनरल मैसेज मासेज तक पहुंचाई, कि
اس طرح کی سوچ، صرف سوچ رکھنے والے اشخاص ہمارے یہاں سماج میں کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب تک سوچ ہے ٹھیک ہے، لیکن پھر جب اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو اس طرح کے نتائج ہمیں برے نتائج سامنے دیکھنے کو ملتے ہیں. کئی کیسز آپ نے بھی لڑے ہوں گے، کئی کیسز آپ بھی دیکھتے آتے جاتے رہتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ اس وقت کئی سارے دوست آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس پورے میٹر پر؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کی بھی ڈائریکشن ہے کہ ایسڈ کیسے آپ پروکیئر کر سکتے ہیں، کون بیچ سکتا ہے کون نہیں، اس پہ خاص خیال رکھنا ہے. وہ بھی ہماری سوسائٹی کا ایک اہم حصہ ہے. اس میں اس وقت جو میں میسج دوں گا ان کے لیے بھی، جو یہ بیچتے ہیں، جو یہ رکھتے ہیں، ان کو کس طرح کسی کو بیچنا. اس میں یہ جو ایکیوزر نمبر 2 ہے، اس کا مین جو آفینس تھا، مین غلطی جو تھی وہ کہ اس نے اس کو بھروسہ کر کے اس کو وہ دے دیا، ایسڈ پرووائڈ کیا. یہ نہیں پوچھا کہ یہ کس لیے. اگر اس نے یہ کہا کہ مجھے وہ نام مٹانا ہے، مگر اس کے لیے 500 ml کی ضرورت نہیں تھی، اس نے اس کو 500 ml دے دیا، جو کہ بہت غلط ہے. اور اسی پہ کورٹ نے اس کو سزا دی تھی کہ آپ نے، اگر وہ اس کے ساتھ نہیں تھا، کورٹ نے یہ ہیلپ کیا کہ 120 کرمنل قانون اس کی نہیں بنتی، مگر کورٹ نے یہ کہا کہ اس کو نہیں دینا چاہیے تھا. یہ اتنا مطلب یہ جو یہ ایسڈ ہے، کتنا خطرناک چیز ہے، اس کو پرووائڈ نہیں کرنا چاہیے. اس میں اس کو سزا مل گئی. تو اس لیے ہمیں سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ چھوٹے بچوں کو، بڑوں کو کس حساب سے کون سی چیز دے سکتے ہیں، کون سی چیز نہیں دے سکتے. اور یہ کہ یہ الٹیمیٹلی یہ جو یہ کنوکشن میں آ جاتی ہے، یہ امپریزنمنٹ میں آ جاتی ہے، یہ سب کے لیے ہے. اور یہ بہت اچھی میسج جو آج گئی ہے، جو جج صاحب نے اس میں لائف امپریزنمنٹ دے کے میسج گئی ہے، یہ سب کے لیے ہے. چاہے جو بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی حساب سے، ان کے لیے میسج ہے کہ ہمیں محتاط رہنا ہے، ہمیں احتیاط کرنا ہے، ہمیں اس چیز میں آگے نہیں بڑھنا ہے، کوئی غلطی نہیں کرنی ہے، اور سوچ سمجھ کے جو بھی قدم ہے وہ اٹھانا ہے. بہت بہت شکریہ اس حوالے سے بریف کرنے کے لیے. اور ناظرین محترم، جس طرح سے ہم عرض کرتے ہی رہتے ہیں کہ سوچ ابھرنے سے لے کر عملانے تک کا سفر اور ملزم سے لے کر مجرم تک کا سفر، جو آپ جانتے ہیں اس میں وقت تو لگتا ہے. اور 2 سال کا جو یہ دورانیہ مکمل ہوا، ٹرائل چلی، اور آج ایک اہم ججمنٹ اس حوالے سے سامنے آئی، جس میں جو مین ایکیوز تھا کل تک، اب وہ ایکیوز نہیں ہے، اب وہ مجرم ثابت ہوا، اور عدالت نے اسے کوانٹم آف پنشمنٹ سنائی، لائف امپریزنمنٹ کی، اور ساتھ میں 40 لاکھ روپے تک کا فائن.